السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، وعلى ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، ہم اور آپ یہاں پر آج کی اس محفل کے اندر حاضر ہیں، اور آج کے وقت میں ہمارے لیے سب سے بڑا اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ یہ ہے کہ دین کے نام پر ہزاروں لٹیرے یہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں، اور کوئی برادری کے نام پر، کوئی رشتہ داری کے نام پر، اور نہ جانے کس طرح سے لوگوں کو عقیدہ اہل سنت و جماعت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ لیبل یہ تو سنی کا لگا رہے، لیکن اس سے وہ کام کروا لیا جائے معاذ اللہ کہ جس کی بنیاد پر وہ کفر کے اندر گرفتار ہو جائے، گمراہیت میں گرفتار ہو جائے۔ امام اہل سنت سرکار سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال پہلے بالکل سچ فرمایا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہاں پر امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب رکھوالا ہوتا ہے تو جس علاقے کا وہ رکھوالا ہو اس علاقے کے لوگ سکون کے ساتھ سو جایا کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ حفاظت کرنے والا، پہرا دینے والا باہر کوئی پایا جاتا ہے۔ لیکن امام اہل سنت نے آج کے پرفتن دور کے حوالے سے ہمیں خبردار کیا کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے رکھوالوں کا لباس تو پہن لیا ہے، بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے محافظ کا نعرہ تو لگا لیا، لباس تو پہن لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا کام اصل میں چوری کرنا ہے۔ تو جب دنیا کے اندر اگر کوئی رکھوالے کا لباس پہن کر دنیاوی معاملات میں جب وہ چور ہو کر رکھوالے کا لباس پہن لیتا ہے تو سونے والوں کا مال خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور جب رکھوالے کے لباس کے اندر کوئی دیوبندی پیدا ہو جاتا ہے، جب رکھوالے کے لباس میں کوئی وہابی پیدا ہو جاتا ہے، جب رکھوالے کے لباس کے اندر کوئی صلح کلی پیدا ہو جاتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ رکھوالوں کا لبادہ اوڑھ کر گھومنے والے ہیں کہ ان کے چکر کے اندر جو بھی آتا ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے،
اور ایسے چوروں سے اور ایسے گستاخوں سے اور ایسے بد مذہبوں سے اگر بچنا ہے تو بچنے کا راستہ یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور یہ جو آج کے وقت میں لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ حالات اتنے زیادہ ابتر ہو گئے، تو کیا ایسے وقت میں بھی دیوبندی کا رد کیا جائے گا؟ ایسے وقت میں بھی کیا وہابی کا رد کیا جائے گا؟ تو ہم کو بریلی کے تاجدار نے یہ فکر دی کہ ایمان کی حفاظت کے لیے یہ وظیفہ بنائیے کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں۔ تم آج کے وقت کی بات کرتے ہو، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں۔ ہر بات میں سے کیا مراد ہے؟ اگر والد صاحب کا چہلم ہوگا نا، وہاں پر بھی دیوبندی وہابی صلح کلی کا رد ہوگا۔ بیٹے بیٹی کی شادی ہوگی، وہاں پر بھی گال میل کرنے والوں کا رد ہوگا۔ اس کے علاوہ عرس کی محفل ہوگی، مزارات اولیاء کے دشمن جو دیوبندی وہابی ہے ان کا رد کیا جائے گا۔ بلکہ زندگی کے ہر لمحے کے اندر چاہے غیروں کی طرف سے کتنے بھی خطرے پیدا ہو جائے، کامیابی کا راز جو امام احمد رضا نے ہم کو عطا فرمایا، وہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ چاہے کتنی بھی مشکل حالات ہو، ہمارا مزاج یہ ہو کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے۔ وہ شیطان کیا ہے؟ وہ شیطان کون ہے؟ کیا یہاں پر شیطان سے مراد وہ ہے جس نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدے سے انکار کر دیا تھا؟ یہ اگر کوئی شیطان ہے تو اشرف علی تھانوی ہے، یہ اگر کوئی شیطان ہے تو رشید گنگوہی ہے، یہ کوئی شیطان ہے تو قاسم نانوتوی ہے، یہ اگر شیطان ہے تو خلیل امبیٹوی ہے۔ اور ان لوگوں کے گروپ میں شامل ہو کر جو بھی اشرف علی اور ان کے عقائد کو جاننے کے بعد آج بھی ان کو اپنا پیشوا مانتا ہے، آج بھی ان کو اپنا رہبر مانتا ہے، آج بھی ان کے کفر و عذاب میں شک کرتا ہے، تو یقین جانے چاہے وہ کرتا پہن لے، چاہے وہ پائجامہ پہن لے، چاہے وہ 1000 مسجد تعمیر کرنے والا ہو، چاہے وہ نمازوں کے نام پر ہزاروں سجدے کرنے والا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اشرف علی کا چیلا ہوگا وہ قیامت تک کہیں بھی رہے گا۔ وہ تمام چیلوں کے حوالے سے فکر امام احمد رضا یہ ہے کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے۔ اور جب چھیڑنا شیطان کی عادت ہو جائے گی تو آپ دیوبندی کو پہچان لیں گے، آپ وہابی کو پہچان لیں گے، آپ صلح کلی کو پہچان لیں گے۔ اور جب تمام یہ باطل فرقوں کو پہچان لیں گے تو اگرچہ آپ دنیا میں اکیلے ہو جائے، یہ پہچان کی برکت یہ ہوگی کہ جب دنیا سے جائیں گے تو تنہا ہو کر بھی یہی کہیں گے کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آج کی جو محفل رکھی گئی ہے اس کے 2 یا 3 حصے ہیں۔ وقت تو اتنا طویل نہیں ہے کہ ہر بات کے اوپر مکمل گفتگو کی جائے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو دیوبندی جماعت سے اختلاف ہے، ہمارا جو وہابی جماعت سے اختلاف ہے، آج بھی ان کے وہاں سے ان کی کتابیں چھپتی ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا پرفتن دور اگر آ جائے تو پرفتن دور میں
اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرے معاذ اللہ، یا نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کو پیدا ہونا جائز مانے، تو آپ مجھے بتائیں کیا پریشانیوں کی بنیاد پر اس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ اگر آج کی آپ پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، آج کی مشکلوں کا اگر ذکر کرتے ہیں، تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو شعر ہے نا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، یہ اتنا جامع شعر ہے نا کہ پریشانیوں میں بھی امام احمد رضا کے اس شعر کو دیکھیں، اور ماضی کے اندر جو اسلاف گزرے ہیں انہوں نے مشکل حالات میں کون سا وظیفہ اختیار کیا ہے، کون سے عمل سے کام لیا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا، تو یہی نظر آئے گا کہ آپ ایک طرف دیوبندی جماعت کا عقیدہ دیکھیں کہ تحذیر الناس کے اندر لکھا، جس کو کتاب کا حوالہ چاہیے کتاب کا نام یہ ہے، عبارت جس کو دیکھنی ہے آ کر دیکھ لے، کہ تحذیر الناس کے اندر یہ لکھا کہ معاذ اللہ بعد زمانہ نبوی اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، معاذ اللہ، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب یہ کتاب انہوں نے لکھی، اس کتاب کو آج بھی چھاپا جاتا ہے، لکھنے والے کو دیوبندی مولوی اپنا امام مانتے ہیں، ایسے گستاخ کو اپنا رہبر اور قائد جانتے ہیں۔ اب ایسے رہبر اور قائد جاننے والے، تبلیغ جماعت سے تعلق رکھنے والے آج کے ماحول میں یہ کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں بھی اگر سنی علماء لڑانے کا کام کریں گے تو اس سے مسلمان برباد ہو جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمانہ مبارکہ کے حالات کو رکھتا ہوں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ انبیاء اور مرسلین کی جماعت کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی فضیلت رکھنے والی ذات ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، آپ نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ فتنے ہیں۔ ایک فتنہ تو یہ ہے کہ جنہوں نے معاذ اللہ زکات دینے سے انکار کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارکہ پر بہت سے لوگ ارتداد کا شکار ہونے لگے، اور ایسے وقت میں وہ مسیلمہ کذاب جس نے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے آخری حصے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بہت بڑی فوج کو جمع کر لیا تھا، تو جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ ذرا دیکھیں کہ حالات اتنے زیادہ ابتر تھے کہ کئی سو صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مشورہ دیتے تھے کہ حضرت اسامہ بن زید کی امارت میں آپ کو امیر بنا کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لشکر روانہ فرمایا تھا اس کو روک دیا جائے۔ آج کے حالات بہت زیادہ ابتر ہو چکے ہیں، اور ایسے حالات میں اگر آپ دیکھیں گے تو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ پیدا ہوا تو پوری دنیا یہ مسلمانوں کے مقابلے کے اندر ہے، اور مقابلے میں ہونے کے ساتھ بہت سے لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے،
لیکن ایسے وقت میں جب مسیلمہ کذاب کے نبوت کے دعوے کی بات آئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بدری صحابہ جن کو حصول برکت کے لیے جنگ میں جانے سے روک دیا تھا، جہاد میں جانے سے روک دیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر حملہ کرنے والوں کو دیکھا تو اس وقت آپ نے بدری صحابہ کو بھی حکم دیا کہ جاؤ اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ اب اس زمانے کے فتنے کو دیکھ کر آج کے وقت میں یہ دیوبندی جماعت کی تہذیب الناس کو دیکھا جائے کہ جس کے اندر معاذ اللہ امام الانبیاء کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا گیا، آج بھی وہ کتاب چھپتی ہے، آج بھی وہ اس کو اپنا قائد اور رہبر مانتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آج کے وقت میں اگر حالات خراب ہے تو کیا ایسے حالات میں ایسے غداروں کے ساتھ صلح کر لی جائے گی؟ ایسے حالات میں کیا ایسے غداروں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جائے گا؟ کیا ایسے غداروں کو گلے لگا لیا جائے گا؟ ارے حقیقت تو یہ ہے کہ آج چوٹی رکھنے کے بعد جتنے بھی گستاخی کرنے والے ہیں، آج جتنے بھی عیسائی گستاخی کرنے والے ہیں، وہ تمام گستاخوں کے اگر کوئی سردار ہے اور گستاخی کا دروازہ کھولنے والے ہیں تو وہ دروازہ کھولنے والے کو اشرف علی کہا جاتا ہے، رشید کہا جاتا ہے، خلیل کہا جاتا ہے، قاسم کہا جاتا ہے۔ ارے حقیقت یہ ہے کہ جو بھی ناموں سے رسالت کا محافظ ہوتا ہے، پہرا دینے والا ہوتا ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہی کہتا ہے کہ چاہے ٹوپی والا ہو، چاہے چوٹی والا ہو، گستاخ رسول جو بھی ہوگا اس کے بارے میں ہمارا مسلک یہی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جماعت رضائے مصطفیٰ۔ ایک کلپ ہے نا، اس کو سن لیں، پھر میری گفتگو آگے سماعت کریں۔ اگر کچھ باقی رہ جائے گا تو انشاءاللہ مقصد کی بنیاد پر لڑائیاں۔ یہ جو کلپ ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ سجاد نعمانی، سجاد نعمانی، یہ دیوبندی ہے۔ اس نے جو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ سن کر صرف ہمارے دل کے اندر جو ایمان ہے نا، اس ایمان کو دل میں رکھنے کے بعد، یعنی ایمان جو دل میں ہے، تو آپ غیرت ایمانی سے سوچیں کہ کیا ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا داڑھی رکھنے کی بنیاد پر، نماز پڑھنے کی بنیاد پر کیا ایسے آدمی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا آدمی کوئی بھی رہے یقیناً وہ کافر و مرتد ہی ہوتا ہے۔ تو وہ دونوں چیزیں سن لیں اور اس کے بعد میری آگے کی گفتگو کو سماعت کریں۔ تو وہ ساتھ میں پھر حضرت کا حضور تاج شریعہ کا مختصر رد بھی ہے، اس کو سن لیں اور وہ مسلک کے بارے میں جو بولتا ہے وہ۔ ہم سب ایک ہیں، مسلک کی بنیاد پر لڑائیاں بند کرو۔ اگر آپ کو کسی مسلک سے تعلق ہے بہت مبارک، لیکن ہمارا اصل مذہب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے اور ہمارا انجام بھی ایک ہے۔ کسی طرح کا جھگڑا نہیں۔ یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے۔ اللہ کرے اب یہ سب ختم ہو جائے، ہم سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ مسجد کسی کی نہیں ہے، مسجد تو اللہ ہے۔ تو دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، پھٹ کے رہے گا، اور زمین پھٹ سکتی ہے اور پھٹے گی، قیامت آئے گی، لیکن سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جو یہ اتحاد منائے گا، جو اس اتحاد کو جو ہے کہے گا، اور جس نے کہا کہ قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا، اس نے اپنا ایمان کھویا، وہ اپنی پہچان کھوئے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس نے کیا کہا، سب مسلک ایک ہے۔ کیا کہا؟ میں یہی چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور جتنے دیوبندی میری بات کو سنتے ہیں، اب دیوبندی اور سنی اس میں فرق کیا ہے؟
دیوبندی اور سنی اس میں فرق کیا ہے؟ یہ کہتا ہے دونوں کا انجام ایک، دونوں کا انجام ایک نہیں، تمہارا انجام تو وہی ہے، تمہارا انجام تو وہی ہے کہ تم کو تو دوزخ میں جانا ہے اگر صدق دل سے توبہ نہ کیے، لیکن انشاءاللہ ہمارا انجام تو یہی ہوگا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اب یہ جو کہتے ہیں دونوں ایک ہے، تو یہ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیوبندی یہ دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے سنی کو، سنی نوجوان کو کہتا ہے کہ بھائی سنی دیوبندی سب ایک ہے، اگر ایک ہے تو تیری مسجد کے اندر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا ترانہ تو پڑھنے دے، اگر ایک ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ گستاخ رسول کا رد ہم بھی کرتے ہیں، تو اشرف علی کی عبارت بھی لائیں گے اور عبارت لانے کے بعد اشرف علی کا رد بھی کیا جائے گا، تجھے تکلیف کیوں ہوتی؟ اگر تو دونوں کو ایک کہتا ہے تو اشرف علی تھانوی کا عقیدہ کیا ہے؟ اشرف علی تھانوی وہ بدبخت ہے کہ جس نے معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے علم مبارک کو جانوروں اور پاگلوں کے برابر لکھا، بچوں کے برابر لکھا، تو یہ دیوبندی مسلک ہے۔ اور امام احمد رضا کا مسلک کیا ہے؟ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود۔ دیوبندی کا مسلک کیا ہے کہ دیوبندی کا مسلک یہ ہے کہ یہ لوگ یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ جو یہ جانے، جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہمارے دلوں کے حالات کو جاننے والے ہیں، ہمارے دلوں کے حالات سے خبردار ہے، تو ایسے لوگوں کو یہ لوگ مشرک کہتے ہیں۔ تو یہ تمہارا عقیدہ ہے، اور اہل سنت کا اور فکر رضا یہ ہے، اور مسلک اعلی حضرت یہ ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ دیوبندی وہابی کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین ان لوگوں نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے اندر، اور دونوں کا عقیدہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو اسماعیل دہلوی کہا جاتا ہے، وہابی غیر مقلد کہا جاتا ہے، تو تقویت الایمان کی تائید کرنے والا یہ رشید احمد گنگوہی ہے، جس نے فتاوی رشیدیہ میں تقویت الایمان کی تائید کی ہے۔ اب اسماعیل دہلوی نے کیا لکھا؟ اسماعیل دہلوی نے معاذ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھ دیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ ہمارا تمہارا عقیدہ ایک ہے، ہمارا تمہارا انجام ایک ہے۔ ارے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو امام الانبیاء کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہے وہ یقیناً دنیا میں بھی مٹی میں ملے گا، وہ مرنے کے بعد بھی مٹی میں ملے گا، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے خبیث عقیدے وہ ہیں، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں۔ اتنی جلن کیوں ہوتی ہے بھائی؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ اور انشاءاللہ امام احمد رضا کے نقش قدم کے اوپر چلتے چلتے اہل سنت و جماعت پر جو بھی مرے گا اس کا داخلہ یقیناً جنت کے اندر ہونے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس نے یہ کہا کہ سب ایک ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے کہ اہل سنت و جماعت میں اور دیوبندی وہابی جماعت میں فرق کیا ہے؟ کہ ان لوگوں کا عقیدہ معاذ اللہ یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا۔ اور اگر ان پر بات کرنے کے لیے جائے نا، بلکہ یہ بحث میں پڑھنے کی تم کو ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کے اندر ایمان جو ہے ایمان کے ساتھ سوچے۔ اور یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں
کہ حالات ایسے ہیں کہ اختلاف ختم ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے لکھنے والوں کو کافر تو مانو, اختلاف ختم تو ہو سکتا ہے نا. یعنی کنویں کے اندر اگر کتا گرا ہوا ہے تو کنواں پاک تو ہو سکتا ہے, لیکن پانی کے ساتھ کتے کو نکالنا تو پڑے گا. اب تم یہ کہتے ہو کہ آج کے وقت میں سب کو ایک ہو جانا چاہیے, تو ایک ہو جا سکتے ہیں, ایک ہو سکتے ہیں, لیکن ایک ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قلعے کے اندر آؤ اور جتنے بھی گستاخ رسول ہیں ان کو کافر مانو. اور امام اہل سنت نے جو احکام بیان کیے ہیں اس احکام کو اگر دل سے لگاؤ گے تو یقیناً ہمارا تمہارے ساتھ ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اگر اس کو دل سے نہ لگایا تو حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ ہم تنہا ہو جائے, اگرچہ تم رشتہ داروں کے نام پر نوجوان کو ڈرانے کی کوشش کرو, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ تنہا بھی اگر ہو گئے تو تنہا رہنے کے بعد بھی حق پر تو ہم ہی کو ماننا پڑے گا. تنہا رہنے کے بعد بھی حق پر تو ہم ہی کو ماننا پڑے گا. کیوں کہ ہم حق پر ہیں, اس کے اوپر قرآن بھی دلیل میں ہے, حدیث مبارکہ بھی دلیل کے اندر ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ اختلاف کو ختم کر دیا جائے. تو اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آئیے نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو. قرآن مقدس نے امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے حاکم ہونے کا اعلان فرمایا, اور قرآن نے یہ کہا اس وقت تک ایک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی آپسی اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لے. یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاکم ہے. یہ جتنے بھی اچھل کود کرنے والے ہیں, چاہے کوسات کی سرزمین پر ہو چاہے شہر کے اندر ہو, ان سب کو ہم یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ جب قرآن نے امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے حاکم ہونے کا اعلان فرما دیا تو وہ حاکم کا فرمان کیا ہے؟ حاکم کا فرمان یہ ہے کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ, کہ بے شک قوم بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی. وتفترق امتی علی 73 ملہ, اور میری امت یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. کلہم فی النار, سب کے سب دوزخ میں جائیں گے, الا ملۃ واحدہ, مگر ایک گروہ وہ ہے جو جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی من ہی یا رسول اللہ, وہ ایک گروہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ کون ہے؟ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے. اب حاکم کا یہ اعلان سنے, اب حاکم کا یہ اعلان سننے کے بعد آپ دیوبندی جماعت کی کتابوں کو نکالے, آپ وہابی جماعت کی کتابوں کو نکالے, ان کے ہر عقیدے کا رد یقیناً کتاب و سنت کی روشنی میں ہو سکتا ہے, لیکن ان کے ایک عقیدے کی بات کرتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنی دیوبندی کا اتحاد کبھی ہوا بھی نہیں ہے اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا ہے. کیوں کہ یہ سفید لباس پہن کر, یہ کرتا پائجامہ پہن کر, یہ شاندار مسجد کے نام پر عمارت بنا کر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ, ہم تو نماز کی دعوت دیتے ہیں, لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ نماز کے نام کے اوپر کن کے دلوں کے اندر بغض مصطفیٰ کو پیدا کیا جاتا ہے؟ جب تمہارے اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے, تو یہ تمہارا عقیدہ ہوا. تم اپنے عقیدے کے ساتھ لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اب قرآن نے اعلان فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاکم ہے, حاکم کا فیصلہ ماننا ہی پڑے گا. وہ حاکم نے یہ فرمایا کہ 72 دوزخ میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. اب تمہارا جو عقیدہ ہے مر کر مٹی میں ملنے والا جو لکھا وہ عقیدہ رکھو, اور اس عقیدے کو رکھنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ
تبارک و تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھو کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھائے، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء یہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، اور تمہارا مولوی یہ لکھتا ہے کہ امام الانبیاء مر کر مٹی میں مل گئے، تو آپ مجھے بتاؤ جنت میں جانے کی سند اگر کہیں پر نظر آئے گی تو امام احمد رضا کے دامن سے لپٹ جاؤ تو یہی کہو گے کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور آپ آگے بڑھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما انا علیہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ تو ہمارے آقا نے انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کا اعلان فرمایا، جو بھی حاکم ماننے والا ہوگا امام الانبیاء کے فیصلے کو مانے گا۔ اور پھر صحابی کے عقیدے کو اگر دیکھا جائے تو پوری جماعت صحابہ میں جن کو سرداری حاصل ہے، یعنی سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کا وقت قریب آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو امام الانبیاء کے روضہ انور کے باہر رکھا جائے، آپ کے حجرہ مبارکہ کے باہر رکھا جائے، امام الانبیاء سے اجازت مانگی جائے، اگر اجازت مل جائے تو آپ کے پہلو میں دفن کیا جائے، ورنہ جنت البقیع کے اندر دفن کیا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت مانگنے کے بارے میں کہا تو اجازت کس سے مانگی جاتی ہے؟ اجازت مردہ سے نہیں بلکہ زندہ سے مانگی جاتی ہے۔ اجازت کس سے مانگتے ہیں؟ جو زندہ ہوتا ہے اس سے اجازت مانگی جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا نے یہ نہیں عرض کیا کہ اے والد ماجد یہ کون سی نئی بدعت کو پیدا کرتے ہو؟ فاروق اعظم عثمان غنی مولا کائنات کسی صحابی رسول نے انکار نہ کیا، آپ کے جسم مبارک کو حجرہ مبارکہ کے باہر رکھا گیا، اجازت مانگی گئی تو خود بخود امام الانبیاء کے حجرہ مبارک کا دروازہ کھل جاتا ہے اور قبر شریف سے آواز آتی ہے کہ محبوب کو محبوب کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ آپ مجھے بتائیں پوری جماعت صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ اگر آپ کو نظر آئے گا تو امام احمد رضا کے قلم کے اندر نظر آئے گا، وہ عقیدہ اگر آپ کو نظر آئے گا تو وہ علماء اہل سنت کے ساتھ نظر آئے گا۔ اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام باطل فرقوں والوں سے اپنے تعلقات کو ختم کریں۔ اگر ختم کرنے کے اندر جو بھی پریشانی ہوتی ہے، جو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کر لیں، اکیلے بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہی کہیں گے کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جماعت رضائے مصطفیٰ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور محدث کبیر۔ اچھا تو ہم کو کہاں رہنا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ رہنا ہے؟ بولیے اعلیٰ حضرت کے ساتھ۔ اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہنا ہے نا تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو رہنا چاہتا ہے وہ گھال میل نہیں کرتا ہے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان سب ان پر فدا کر دے۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ اگر رہنا ہے بد مذہبوں کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہنا ہے دیوبندی وہابی اور صلح کلی سے دور رہنا پڑے گا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا آج کا جو ماحول ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل سنت و جماعت میں داخل ہو گئے تو کچھ بھی کرو گے کبھی خارج ہو ہی نہیں سکتے، یہ نہ سمجھے۔ حقیقت یہ ہے ضروریات دین کا انکار آدمی کرے گا تو وہ کافر ہوگا، ضروریات دین کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ آج کے ماحول میں لوگوں کو ایموشنل کیا جاتا ہے، لوگوں کو ایموشنل کیا جاتا ہے۔ بھائی دیکھو مسلمانوں کے حالات کتنے ابتر ہو گئے،
تو ابتر ہم نے نہیں، یہ تم جیسے بدبخت پیدا ہوئے، حالات اسی لیے ابتر ہوئے۔ یہ دیوبندی وہابی جو پیدا ہوئے نا، تو ان کی پیدائش نے حالات کو بگاڑا۔ اب ان کو اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں، ان کو اشرف علی تھانوی کو کافر ماننا نہیں۔ اگر گستاخ رسول کا رد ہوتا ہے تو ان کا مولوی اپنی مسجد میں بیٹھ کر بے چین ہو جاتا ہے، ان کا آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر اشرف علی کے خلاف بولا جائے تو وہ بے چینی ہوتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ تم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ گستاخ رسول کے رد پر بے چین ہونے کا کام مومن کا نہیں، کافر ہی کا ہوتا ہے۔ گستاخ رسول کا رد ہونے پر بے چین ہونے کا عمل یہ کافروں کا ہوا کرتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو ایک ہو جاؤ، تو دوستو میں اپنے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کامیابی دینے والی ذات کون ہے؟ ارے بولیے، اللہ تبارک و تعالی۔ کامیابی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کامیابی کے راہ کے بارے میں اعلان فرما دیا، اور اس راہ سے الگ بات ہمارا باپ کرے۔ اس راہ سے الگ بات کون کرے؟ بالفرض ہمارا باپ کرے۔ قرآن میں اللہ نے جو اعلان فرما دیا، اس راہ سے ہٹ کر اعلان ہماری ماں کرے۔ قرآن نے کامیابی کی راہ کا اعلان فرما دیا، اس سے ہٹ کر اعلان کرنے والا ہماری برادری والا ہو، چاہے مولانا کہے جانے والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا فرمان غلط، ارے بولیے، اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، آپ نے علماء سے سنائی ہوگا، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ کامیابی کس میں ہے؟ ایمان والے ہو تو ایمان والوں کے لیے کامیابی۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مومن کامل کی جو صفت ہوتی ہے، جن کو اللہ غلبہ عطا فرماتا ہے، جن کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی وقار عطا فرماتا ہے، تو آپ یہ مت سوچیں کہ 500 سال جئیں گے تبھی کامیابی ہوگی۔ حضور کی محبت میں اگر یہاں بیٹھے بیٹھے مر جائیں تب بھی کامیابی ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ بھئی کبھی پٹائی کھائیں گے تو ناکامی ہے۔ ارے حقیقت تو یہ ہے کہ حضور کی محبت میں زخم جتنے بھی ہوں گے، ہر زخم جنت سے قربت کا ذریعہ ہے۔ حضور کی محبت میں پریشانی جتنی بھی زیادہ ہوگی، وہ پریشانی نجات کا ذریعہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے اعلان فرما دیا کامیابی مومن کے لیے۔ اب مومن کی صفت کیا ہے؟ وہ بھی تو قرآن میں بیان فرمائی۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ لا تجید قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ کوئی قوم ایسی نہیں پاؤ گے جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ کیا کریں؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کریں، اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کریں۔ یعنی قرآن نے یہ فرما دیا ایمان والا جو ہے نا، ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر مومن کے لیے کامیابی، مومن کی صفت یہ کہ وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کریں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جن کی کتابوں میں یہ لکھا ہو کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ جن کی کتابوں میں یہ لکھا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر ہے، آپ مجھے بتائیں وہ اللہ و رسول کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ جو یہ لکھ چکا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے خیال کو نماز میں لانا یہ گدھے اور بیل کے خیال کو لانے سے زیادہ بدتر ہے، آپ مجھے بتائیں وہ اللہ و رسول کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ یقیناً دشمن ہے۔ اب یہ جو دشمن ہے نا، یعنی یہ دشمن
دشمن کون ہے؟ دیوبندی جماعت۔ یہ دشمن کون ہے؟ دیوبندی جماعت۔ یہ دشمن کون ہے؟ ان کی کتابوں کی روشنی میں یہ وہابی جماعت۔ اب یہ دیوبندی جماعت کبھی شیخ میں بھی ہوتے ہیں، کبھی پٹیل میں بھی ہوتے ہیں، کبھی میمن میں بھی ہوتے ہیں، کبھی کسی اور برادری میں بھی ہوتے ہیں، اور یہ برادریوں کے نام کے اوپر، رشتہ داری کے نام کے اوپر، اگر میمن کے اندر پیدا ہو گیا ایسا عقیدے والا تو وہ میمن کے نام پر سنی میمن کو گمراہ کرتا ہے۔ اگر پٹیل برادری کے اندر دیوبندی پیدا ہو گیا، وہ پٹیل برادری کے نام کے اوپر دوسرے پٹیل کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم کو تو کامیابی کے ساتھ رہنا ہے، ہم کو تو برادری کے ساتھ رہنا ہے، ہم کامیاب جبھی ہوں گے جب یہ تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو بھول جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پوری دیوبندی جماعت کان کھول کر سنے کہ ایمان والوں کے لیے کامیابی کا جو اعلان کیا گیا ہے وہ دیوبندیوں سے اتحاد نہیں ہے، بلکہ اعلان یہ ہے کہ باپ بھی اگر دیوبندی ہے تو رب کا اعلان ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ، اگر تیرا باپ بھی اگر دیوبندی وہابی ہو جائے، گستاخ رسول ہو جائے، تو حقیقت یہ ہے کہ باپ کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ وَلَوْ كَانُوا أَبْنَاءَهُمْ، اگرچہ بیٹا ہو اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، او اخوانہم، اگرچہ بھائی ہو بائیکاٹ کیا جائے گا، او عشیرتہم، اگرچہ خاندان والا ہو بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اب اتنے سب لوگوں کا بائیکاٹ کر دو گے، یعنی پٹیل برادری میں اگر 50% دیوبندی ہو جائے، 50% کا بائیکاٹ کر دیا، لوگ کہتے ہیں ناکام ہو جاؤ گے۔ میمن میں اگر دیوبندی ہے، اگر بائیکاٹ کر دیا کہتے ہیں کہ ناکام ہو جاؤ گے۔ شیخ میں دیوبندی پیدا ہو جائے، اگر بائیکاٹ کر دیا ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ پوری دنیا جو گمراہ کرنے کے لیے کہتی ہے کہ ناکام ہو جاؤ گے، تو یہ دنیا دار کی آواز ہے، لیکن میرے رب کا اعلان یہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تبارک و تعالی یہ بائیکاٹ کرنے والوں کے دلوں کے اوپر ایمان کو نقش فرما دے گا، اور جس جماعت کے دل کے اوپر ایمان نقش ہو جائے یقیناً وہ مختصر بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہی کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں، اور ہم کو یہ فکر دیتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے تو اپنا عملی وظیفہ یہ بناؤ کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بائیکاٹ کریں گے نا، ہم کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اور آپ کو اس کا حق بھی نہیں، آپ کو بحث کرنے کا حق بھی نہیں۔ ہم کو کیا سمجھنا ہے؟ ہم کو اعلی حضرت کے دامن کرم سے وابستہ رہنا ہے، ہم کو حضرت حضور مفتی اعظم ہند کے دامن کرم سے وابستہ رہنا ہے، ہم کو حضور تاج الشریعہ کے دامن کرم سے وابستہ رہنا ہے۔ اور یہ کہ آج کے ماحول میں کہ ایک بات مجھ سے یہ کہی گئی کہ بہت سے لوگوں کو باپ کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ نہیں دیوبندیوں سے اتحاد کر لو، کسی کو ماں کی طرف سے پریشر ہوتا ہے۔ آج کا دور ایسا پرفتن دور ہے کہ جو علماء نسلوں کو گستاخ رسول سے دور رکھتے ہیں، ایسے علماء کی صحبت کو معاذ اللہ فتنہ کہا جاتا ہے۔ معاذ اللہ ایسے علماء کی صحبت کو ہلاکت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور اتنا بھی نہیں سوچتے ہیں کہ جب تم بری صحبت کے نقصان کو جانتے ہو اور اپنی نسلوں کو دیوبندی، اپنے نسلوں کو شرابی کی صحبت سے بچاتے ہو، عیاش کی صحبت سے بچاتے ہو، آوارہ کی صحبت سے بچاتے ہو، یاد رکھنا شرابی کی صحبت یہ شرابی بنا سکتی ہے، اور دیوبندی وہابی کی صحبت یہ دیوبندی وہابی بنا سکتی ہے، اور بن سکتا ہے۔ اس خطرے کا اعلان تو ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب ہمارے آقا نے فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم ان سے دور رہو، ان کو اپنوں سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ جب ہمارے آقا نے ان کے قریب جانے کو گمراہیت کا ذریعہ قرار دیا تو یقیناً ہر سنی پر فرض یہ ہے کہ تمام باتوں
باطل فرقے والوں کی صحبت سے بچیں اور ایمان کی اہمیت کو جانیں، ایمان کی قدر کریں، اور جن کو باپ کی محبت دیوبندی کے قریب لے جاتی ہے، یا جن کو ماں کی محبت دیوبندی کے قریب لے جاتی ہے، یا جن کو بیوی کا حسن دیوبندی سے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، ان سب سے میں یہ کہتا ہوں باپ کے احسان کو، ماں کے احسان کو، بیوی کی محبت کو، تمام رشتہ داروں کی محبت کو بعد میں یاد میں کرنا، سب سے پہلے امام الانبیاء کی محبت کو یاد کر لو، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے احسان کو یاد کر لو کہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا احسان اتنا زیادہ کہ آج ایک دیوبندی کو راضی کرنے کے لیے اگر الٹی سیدھی بات کو بیان کر دیا، ایک وہابی کو راضی کرنے کے لیے اگر نرم گوشہ پیدا کر لیا، آپ مجھے بتائیے یہاں پر بیٹھ کر میرا اگر انتقال ہو جائے تو اتنے مجمع میں سے کوئی مجھے قبر میں بچانے والا ہے؟ ارے بولیے، اگر یہی بیٹھے بیٹھے انتقال ہو جائے اتنے مجمع میں سے کون مجھے قبر میں بچانے آئے گا؟ ارے حقیقت میں ہے یہاں پر سانس چل رہی ہے وہ بھی امام الانبیاء کا صدقہ ہے، قبر میں روشنی ہوگی وہ بھی امام الانبیاء کا صدقہ ہے، اور میدان محشر میں دامن کرم میں جگہ ملے گی وہ بھی امام الانبیاء کا صدقہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے احسان کو یاد کریں، اور اسی کو مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے فرمایا، اور ہم کو یہ فکر دی کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اگر یاد کرنا اپنی عادت ہوگی نا تو اگر باپ تم کو دیوبندی سے قریب لے جانے کی کوشش کرے گا تو امام الانبیاء کا احسان جب یاد آ جائے گا تو ایسا باپ بھی تم کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے، ایسی ماں اور ایسے رشتہ دار تم کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے تو ان کے لیے ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے آج کا جو دور ہے نا وہ قرب قیامت ہے۔ کیا ہے؟ قرب قیامت ہے۔ آج کا وقت ایسا ہے کہ لیبل اہل سنت کا لگایا جاتا ہے، یعنی مسجد بنائیں گے اہل سنت کے نام پر، یعنی امام کے لیے تو شرائط ہے کہ امام داڑھی والا ہونا چاہیے، امام کی بیوی پردے والی ہونی چاہیے، یقیناً ہونا ہی چاہیے، شریعت کی پابندی ہونی چاہیے، اور متولی اگر دو لڑکیوں کو دیوبندی کو دے دے تب بھی اس کی سنیت میں تو کوئی فرق آئے گا؟ وہ 11ویں کرتا ہے وہ 6ٹھی کرے اس کی سنیت میں کوئی فرق آئے گا ہی نہیں۔ ارے حقیقت یہ ہے کہ جو دیوبندی وہابی کے کفریہ عقیدے کو جاننے کے بعد دینا تو دور کی بات ہے، اگر گستاخ رسول کے ساتھ نکاح کو جائز مانے وہ کافر ہے۔ نکاح کو، اور کسی بھی دارالفتاح میں آپ چلے جائیں، جو بھی گستاخ رسول کے ساتھ نکاح کو جائز مانتا ہے تو حقیقت میں وہ کافر ہی ہوتا ہے، اور ایسا یہ قدموں میں بٹھانے کے لائق بھی نہیں ہوتا ہے، مسجد کا متولی تو دور کی بات ہوا کرتی ہے، ایسے لوگ قدموں میں بٹھانے کے لائق نہیں ہے، مسجد کا متولی یہ تو دور کی بات ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج کے وقت میں نوجوانوں کی پریشانی یہ ہے کہ چاروں طرف سے پریشان کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے قرب قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت میں ایمان بچانا یہ ہتھیلی میں انگارہ رکھنے کے مثل ہوگا، یعنی اتنا مشکل ہوگا جس طرح کے ہتھیلی کے اندر انگارہ رکھنا۔ اب یہ ہتھیلی کے اندر انگارہ رکھنا کیا ہے؟ آپ یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ ماچس کی تلی بھی اگر بجھنے کے بعد فوراً انگلی پہ لگ جائے تو انگلی منہ میں چلی جاتی ہے، اور آگ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آگ کا ملن جسم سے ہوگا تو جسم کی فطرت یہ ہے کہ جسم اس سے دور ہونے کی کوشش کرے گا۔ مثال کے طور پر میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، میری پوری توجہ آپ کی طرف ہے، لیکن یہاں پر آگ ہو اور غلطی سے ایسے ہاتھ پڑ جائے نا تو کیا ہوگا؟ بات کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور فوراً جلن کا احساس ہوگا۔
اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ انگارہ لینے کی طرح ہے. علماء فرماتے ہیں وہ انگارہ اگر ہاتھ میں سلامت رہا، ہاتھ میں اگر سلامت رہا تو ایمان بچے گا، اور وہ انگارہ اگر ہاتھ سے گر گیا تو ایمان کو جلائے گا. تو وہ ہاتھ میں انگارہ کیا ہے؟ ہاتھ میں انگارہ یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر جب عمل کرتے کہ ہمارے آقا نے فرما دیا کہ من وقر صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جو کسی بد مذہب کی تعظیم کرتا ہے گویا کہ وہ اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرتا ہے. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بہت سے ایسے ہو گئے کہ اگر دیوبندی کی تعظیم سے انکار کر دیا جائے، اگر وہابی کو دعوت دینے سے انکار کر دیا جائے، اگر ان کے لیے کرسی خالی کرنے سے انکار کر دیا جائے، تو بہت سے کلمہ پڑھنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان تو فتنہ پھیلاتا ہے، وہ پاگل اتنا بھی نہیں جانتا ہے کہ وہ جس کے فرمان پر عمل کرتا ہے وہ اس کا فرمان ہے قرآن نے جن کو حاکم بنایا ہے، وہ اس کا فرمان ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے وقت میں لوگوں کے تانے کو سننا اور لوگوں کو تانے کو سننے کے بعد بھی حق کے اوپر قائم رہنا، حقیقت میں یہ رب کا فضل ہوتا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے. اللہ ہم سب پر فضل فرمائے اور ہر حال میں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. دوستو، لوگوں کے تانے زندگی جتنی باقی ہے وہاں تک چلتے رہیں گے، لیکن یہ تانوں کی اذیت ایک دن ختم ہو جائے گی. لوگوں کی طرف سے ملنے والا بائیکاٹ ایک دن ختم ہو جائے گا. گھر والے اگر تانا دیتے ہیں اس کی تکلیف ایک دن ختم ہو جائے گی. لیکن جب حضور کی محبت میں دنیا سے جاؤ گے نا، تو چاہے آپ جھونپڑے میں رہ کر دنیا سے جاؤ، وہ جو 2.5 گز زمین ہے نا، وہ 2.5 گز زمین کے اندر عشق مصطفیٰ کی برکتوں کا ظہور وہ ہوگا کہ قسم خدا کی بغیر کسی مبالغہ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عشق رسول کے ساتھ 2.5 گز زمین کے اندر چلے گئے اور تمہاری قبر کا نشان بھی اگر مٹا دیا گیا نا، تو وہ 2.5 گز زمین میں وہ سکون ہوگا کہ پوری دنیا کو محل بنانے کے بعد بھی نہیں مل سکتا ہے. وہ 2.5 گز زمین کے اندر وہ سکون ہوگا جو پوری دنیا کی بادشاہت کے بعد بھی نہیں مل سکتا ہے. کیوں کہ حضور کی محبت میں جب دنیا سے جاؤ گے اہل سنت پر رہو گے، اور اہل سنت پر جب موت آ جائے گی تو 2.5 گز زمین کا اگر کوئی دشمن نشان بھی مٹا دے تو پھر بھی وہ تو قبر میں یہی کہے گا کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. اس لیے بد مذہبوں کی صحبت سے بچے، بد مذہبوں کی صحبت سے بچے. اور جن لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی باپ کا احسان یاد نہیں رہا، یعنی بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا اگر کٹر سنی ہو جائے، جماعت رضائے مصطفیٰ کے اندر شامل ہو گیا، کٹر سنی ہو، الحمدللہ ہم اسے اللہ کا فضل سمجھتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑنے کے بعد کوئی اگر بد مذہبوں کا بائیکاٹ کرنے والا ہو جائے تو چاہے اس کا باپ ہم کو فتین کہے، چاہے پورا شہر فتین کہے، چاہے پوری دنیا فتین کہے، انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ وہ ہمارا کارنامہ ہے کہ یہاں پر کچھ بھی کہتے رہو وہی نوجوان ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہوگا. دنیا کچھ بھی کہتی رہے، دنیا سے ہم کو کیا لینا، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، لیکن یہ کہ آج جو باپ کے احسان کو یاد دلایا جاتا ہے، ماں کے احسان کو یاد دلایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی باپ کہتا ہے کہ چچا دیوبندی ہے مل لے. کیا تم کو جماعت رضائے مصطفیٰ یہی سکھاتی؟ الحمدللہ جماعت رضائے مصطفیٰ باپ بھی اگر دیوبندی ہے تو بائیکاٹ ہی کرنا سکھاتی ہے.
ماں بھی اگر دیوبندی ہے تو بائیکاٹ کرنا ہی سکھاتی ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا تو مقصد ہی یہی ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جاں سب ان پر فدا کر دے۔ تو اگر تم دیوبندی سے قریب ہونے کے لیے کہیں گے تو یقیناً ایسے لوگوں کو ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ لہذا دوستو، عقائد اہل سنت و جماعت کے اوپر مضبوطی سے قائم رہے، اور اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ گناہ کے کام میں کبھی بھی کسی کی مدد نہیں کی جاتی، چاہے باپ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی ماں یہ کہے بیٹا داڑھی کو منڈوا دے، تو کیا ماں کی بات کو مان لیا جائے گا؟ ماں کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ ماں باپ کے حکم کی فرمانبرداری بشرطے سننی ہے، بشرطے سننی ہے، جائز کاموں کے اندر ان کی فرمانبرداری مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر میں اگر یہاں بیٹھا ہوں اور ماں کا حکم ہو جائے کہ بھروچ آ جاؤ، تو میرے اوپر واجب ہے کہ بھروچ جانا ہے، کیونکہ وہاں پر جانا جائز ہے۔ لیکن یہ کہ ماں یہ کہے کہ فلاں رشتہ دار دیوبندی ہے، اس سے ملنا ہی پڑے گا، تو حقیقت یہ ہے کہ میری ماں کا، آپ کی ماں کا، ہم سب کی ماؤں کا ہمارے اوپر جو احسان نہیں ہے، اس سے کروڑوں گنا اربوں گنا زیادہ کسی کا احسان ہے تو وہ ہمارے آقا کا احسان ہے۔ ارے حقیقت تو یہ ہے کہ میں اپنی ذات کے بارے میں جتنا بہتر نہیں سوچ سکتا، میں اپنی بھلائی جتنی نہیں چاہ سکتا، اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہر امتی کی بھلائی چاہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ اور جو ہر امتی کی بھلائی کو چاہنے والے ہیں، وہی بھلائی چاہنے والے آقا نے جب یہ فرما دیا ان مریضو فلا تعادوہم، یہ بیمار پڑ جائے تو عیادت نہ کرو، ماتو فلا تشہدون، اگر مر جائے تو جنازے میں شریک نہ ہو، لقیتموہم فلا تسلموا علیہم، اگر ملے تو سلام نہ کرو، لا تجالسوہم، ساتھ میں مت بیٹھو، لا تواکلوہم، ساتھ میں مت کھاؤ، لا تناکحوہم، ساتھ میں نکاح مت کرو، لا تصلی علیہم لا تصلی معہم، ان کے ساتھ نماز مت پڑھو، ان کی نماز جنازہ مت پڑھو۔ اب باپ کہتا ہے تو قریب چلا جا، تو باپ کو کہنا تیرے احسان کے بارے میں بعد میں سوچا جائے گا، میرے اوپر سب سے زیادہ احسان میرے آقا کا ہے، میرے آقا نے فرما دیا دور رہنا ہے۔ باپ کہتا ہے دیوبندی کے جنازے میں چلا جا، تو باپ کے کہنے کو نہیں سننا ہے، باپ کو یہ کہنا ہے کہ تیرا مرتبہ کیا ہے، وہ اگر پہچانوانے والی کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا ہے جنازے میں نہیں جانا ہے۔ ماں کہتی ہے چاچی آئی ہے، خالہ آئی ہے، سلام کر لے، تو ماں کی بات کو نہیں سننا ہے، ماں کو یہ کہنا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ماں جب میرا انتقال ہو جائے گا، جب نزع وقت کا آئے گا، نزع کا وقت آئے گا، تو ایسے وقت میں بچانے کے لیے تو نہیں آنے والی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سلم سلم کی دھارت سے، سلم سلم کی دھارت سے، پھر کیا ہے، پل سے پال لگاتے یہ ہے، نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے۔ ارے حقیقت یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ماں جب ایک لوٹے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے۔ ارے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہماری دونوں جہاں کی بلائیاں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو یقین جانے ہم کو ہر جگہ پر یہی یاد رکھنا ہے، اور یہی میرے تاج الشریعہ نے ہم کو پیغام دیا، اور حضور تاج الشریعہ کا مشن ہمیشہ یہی رہا، اور وہ مشن کیا ہے، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی رہی۔ بد مذہبوں کا بائیکاٹ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا، اور آپ کو بحث نہیں کرنی ہے، آپ کو دیوبندی وہابی سے بحث نہیں کرنی ہے، آپ کا وظیفہ یہ ہونا چاہیے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔
ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، یہ ہمارا وظیفہ ہونا چاہیے۔ تو بد مذہبوں کی صحبت سے بچے، عقیدہ اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رہے، جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑے، اور گمراہیت سے بچنے کا ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ رات کے وقت میں جو نوجوانوں کے لیے کلاس چلتی ہے، آپ کے علاقے میں بھی چلتی ہے، آپ اس میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ جائیں گے؟ جو جانے والا ہے واقعی میں وہی انگلی اٹھائے۔ نائٹ کلاس میں کتنے لوگ جائیں گے؟ تمامی حضرات نائٹ کلاس میں شرکت کریں، اور آپس میں ہم اہل سنت و جماعت ہے تو ہم اہل سنت و جماعت ہے تو ہماری آپس کی محبت یہ ہو، ہم کسی بھی علاقے کے ہو، کسی بھی برادری سے ہو، امیر ہو غریب ہو، ہماری محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے تو آپ کا درد یہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ایک کا درد ایک کا نہ رہ کر جب وہ ہمارا ہو جاتا ہے تو درد میں بھی آسانی ہوتی ہے، مقابلے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے دیوبندی وہابی کی صحبت سے بچے، اور یہ جو شرمندگی کا معاملہ ہوتا ہے نا، شرمندگی کا معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی دوگلی زندگی گزارتا، ڈبل پالیسی، یعنی جلوس نکلے گا تو اسٹیج پر سب سے پہلے دیوبندی کا استقبال ہوگا، اور پھر مسجد انوار آئے یا کوئی اور دیوبندی کی مسجد آئے تو وہاں پر جا کر پڑھتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ تو پہلے کون ابا شدت کریں گے؟ پہلے جو اسٹیج کے اوپر شدت کی گئی وہ کون کرے گا؟ ارے حقیقت تو یہ ہے اسٹیج کے اوپر ہو چاہے کسی مسجد کے سامنے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر رد کرنے کی طاقت و استطاعت نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ بد مذہبوں کی صحبت سے بچتا ہے نا، تو انشاءاللہ وہ خاموشی میں بھی وہ رد ہے کہ وہ رد انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا، وہ رد آپ کو فائدہ دے گا، کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں، کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ رد کرنے کی طاقت نہیں، تو شریعت نے بھی رد کو بشرط استطاعت کہا کہ رد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر سنی کے پاس یہ طاقت تو ضرور ہے کہ بائیکاٹ تو کر ہی سکتے ہیں۔ کون مجھے کہتا ہے بھائی گورنمنٹ کا کون سا قانون ہے کہ دیوبندی کو ملنا ہی پڑے گا؟ دنیا کا کون سا قانون ہے کہ مر جائے تو جنازے میں جانا ہی پڑے گا؟ کون سا قانون ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے تو اس کو دال چاول کھلانے ہی پڑیں گے؟ ارے حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو متسلب سنی بنائیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت یہ ہمارے لیے مجبوری نہیں ہے، ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پوری دنیا اگرچہ روٹھ جائے نسبت مصطفیٰ سلامت رہ جائے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نسبت سلامت رہ جائے گی تو یہ نسبت کی سلامتی کا حال، یہ نسبت کی سلامتی کا معاملہ یہ ہوگا کہ اپنا وظیفہ یہ بنائیے جس کو حضور تاج الشریعہ نے کہا کہ لوگ اگرچہ ناراض ہوتے رہے لیکن اپنا وظیفہ یہ ہو کہ اختر لگائیے لو نبی کریم سے، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان عقیدے کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو عقیدہ اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت و جماعت پر قائم رکھیں اور اسی کے اوپر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔